بیوی سے ہم بستری میں یہ 4 کام حرام ہیں، لیکن لوگ یہ 4 کام بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ وہ 4 کام کون سے ہیں جن کو کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے؟ یہ 4 کام ایسے حرام کام ہیں جن کے کرنے سے نکاح بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ 4 کام کرے گا وہ سیدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نکاح کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے۔ بیوی کے قریب بیٹھنا، اس کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جن سے راحت اور سکون ملتا ہے۔ اس ازدواجی زندگی کا تمام خلاصہ سکون اور راحت قلب ہے۔ جس گھر میں یہ موجود ہے وہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہے۔ نکاح کا سب سے بڑا تحفہ سکون ہے۔ انسان کتنا بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، ازدواجی زندگی نے ایک ایسا لازوال سکون بخشا کہ انسان گھر میں آتے ہی آدھے غم بھول جاتا ہے۔ اس طرح نکاح کے ذریعے انسان کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو محبت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ان تعلقات کے لیے کچھ حدود بھی مقرر ہیں۔ حیا اور فطری طریقوں کی پابندی ازدواجی زندگی کو برکت اور پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ غیر شرعی اور حرام طریقے بے سکونی پیدا کر سکتی ہے۔ مسلمان جوڑوں کو چاہیے کہ وہ ان حدود کا احترام کرے اور اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق مضبوط بنائے۔ ناظرین، خاوند اور بیوی سے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم اسلامی بھائیوں، آپ سے بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے ایمان ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ نمبر 1 گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیض و ماہواری وغیرہ ہو۔ ان معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں، وہ اس بات کو مد نظر رکھیں جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے، اور یہ بات بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے شریعت نے ان معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا، فرشتہ بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، 2 گناہ بیوی کے تعلقات میں جس کو غیر معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں ان کا اتنا سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ یعنی صحیح جامعہ صغیرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی، اس پر جہنم واجب ہے اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی۔
نہ کہ یہ عذر پیش کرنا کہ میرا خاوند مجھے پسند نہیں یا اس کی تنخواہ بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اس لیے اس سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے، اور والد اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لیں۔ طلاق شوہر کا حق ہے، اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق بیٹی خود طلب کر رہی ہے۔ محترم بھائیو، 3 گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے وہ اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے کرنا جو غیب کی ترغیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی یہ روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جماع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے، اس لیے شریعت کا انکار کیا ہے۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اور اس بات کو کوئی سیریس لینے کو تیار نہیں کہ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازدواجی زندگی سے متعلق سکھایا جائے۔ دنیا میں جہاں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں، جناب ہم بستری کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل کرنا لازمی ہے، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی ہے تو وہاں کیا ہے جس کی ہمیں شرم آ رہی ہے؟ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھنے ہوئے یہ شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ 4 گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنا یا کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ 2 نہیں ہوتی، تیسرے ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ علمیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ حضرت مخمر بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کئی مہینے پانی والے علاقے سے بہت دور رہتا ہوں، جبکہ میری بیوی میرے ہم راہ ہوتی ہے، کیا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگرچہ تم 20 سال پانی سے دور رہو تب بھی ہم بستری کر سکتے ہو، اور غسل کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں بتایا گیا ہے کہ ہم بستری میں یہ 4 کام حرام ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیوی کے ساتھ شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔